مجھے پتا نہیں تھا کہ میں جوائن ہو گیا ہوں، اس لیے پہلے بھی میں جڑا تھا. بالکل بالکل بالکل. ہاں بولو کیا بولنا ہے ابھی تک جو کچھ سنا اس کے بارے میں کیا بولنا ہے؟ پہلے بھی تم جڑے تھے. جی میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ الصفا اور المروہ یہ خدا کی علامات ہیں، میں تو نے نہیں کہا تھا. ان کے اندر بت پڑے ہوئے تھے ان کی نشانیوں میں. نہیں قرآن آپ نے ہی کہا، کہہ رہے ہیں. میں نے تو نہیں کہا، قرآن نے کہا. وہی نا، پھر مطلب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب بتوں کو اللہ توڑنے کا کہہ رہا ہے، پھر یہ یا تو دیکھو کنٹراڈکٹ. یہ اللہ کے بت تھے یا کافروں کے بت تھے؟ پہلے تو یہ بتا دو. کون سے جو الصفا اور المروہ؟ ہاں وہ تو نشانیاں اللہ بتا رہا ہے نا. نشانی نہیں، شورا ہے نا، شورا شورا بتوں کو کہتے ہیں نا، سمبلس کو کہتے ہیں. حج اب بتاؤ مجھے یہ پہاڑیاں اللہ کے بت ہیں یا کافروں کے بت ہیں؟ پہلے یہ بتا دو. یہ دیکھو کیونکہ انہوں نے فرمایا ہاں کیونکہ عہد جاہلیت کے شورا تھے، یہاں تک کہ اللہ نے کہہ دیا کہ صفا مروہ اللہ کے شورا ہیں. نشانیاں اللہ ٹرانسلیشن کر دی نشانیاں، حالانکہ لفظ شاعری ہے. یہ دیکھو شاعر الجاہلیہ اور شاعر اللہ لفظ ایک ہی ہے. یہاں تو یہ اللہ کے سمبل ہیں یا یہ بتوں یا یہ کافروں کے سمبل ہیں؟ تو یہ بتاؤ کافروں کے سمبل تھے یا اللہ کے سمبل تھے؟ نہیں یہ قرآن میں تو نہیں نا لکھا کہ یہ زمانہ جہالیت میں مطلب کافروں کی تھی، حدیثوں سے بتا رہے ہیں نا آپ. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں؟ قرآن میں آیت کیوں آئی تھی صفا مروے کے طواف کی؟ یہ حج کی آیتوں کے ساتھ نازل نہیں ہوئی. اس آیت کی اسباب النزول کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں. اس کا یہی ہے کہ جب حج کرنے کی بات آئی تو جب محمد نے کہا کہ صفا مروہ کا طواف کرو، لوگوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، یہ تو زمانہ جاہلیت کے شعرا ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا بھی نہیں، تم نے محمد ابھی تک نہیں کہا کہ کرو، تم خود کر رہے ہو، ہم نہیں کریں گے. تم آج جیسے بغیرت لوگ ہی تھے، وہ بھی حدیث کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ نے کہہ دیا نہیں نہیں، یہ صفا مروہ جو ہے نا ہمارے ہی شاعر ہیں. یہ تو تمہارے اللہ نے بولا، اور اسی وجہ سے بولا ہے کیونکہ لوگ کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ تو زمانہ جاہلیت کی شعرا ہے، ہم نہیں کریں گے. نہیں اس ٹائم پہ بھی یہ خانہ کعبہ مطلب ابراہیم نے بنایا تھا نا، تو اس کے بعد ابراہیم نے بنایا تھا. اچھا بنایا تھا ابراہیم لیکن نے نا. حج الصفا اور المروہ کے مطلب پہلے بھی وہ کرتے تھے اچھا حضرت مسلمانوں نے کیوں محمد منع سے کر پہلے. دیا کہ ہم نہیں کریں گے؟ وہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ کیوں محمد کو کہا کہ ہم نے نہیں کرنا؟ وہ کنفرم کر رہے تھے نا، تو حضرت محمد نے آگے سے یا کہا ہے کہ محمد نے کچھ کر دیا، اللہ نے. محمد کچھ کہے گا تم کنفرم کرو گے اس سے پہلے کیوں کر رہے ہو؟ نہیں وہ پروفٹ سے پہلے وہ کام ہو رہا تھا، تو انہوں نے کنفرم تو کرنا تھا نا حضرت محمد پروفٹ سے. سے پہلے. پھر اللہ نے پھر کنفرم کر دیا کہ کر لو، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی ہاں نشانیوں میں صحیح ہے. سے ہیں. اللہ کی نشانیاں دو بت ہیں، نمبر 1. نمبر 2 کافروں کے وہاں پہ بت بت تو خانے ہیں. آپ جی کافروں کے بت خانے ہیں. آپ بدعتیں ایکسپٹ کر رہے ہو. بدعت ہے یہ، محمد نے بدعتیں ایکسپٹ کر دی ہیں. کافروں کی بدعت تھی، محمد نے کافروں جیسا کام کرنا شروع کیا. کافروں کے نہیں تھی نا، وہ پہلے سے کافروں رواج کی تھا تھی وہ. یار، شاعر الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کے. ہیلو، ہاں جی میں آپ کے بولنے کسی کا اور ویٹ کر ٹاپک پہ بات کر لیں. آپ حدیثوں پہ جا رہے ہیں نا، حدیثوں پہ مجھے حدیثوں میں قرآن میں تو زمانہ جہالیت کا نہیں لکھا ہوا. قرآن میں نہیں لکھا ہوا، تو آپ کیوں کرتے جی صفا مروہ کا طواف؟ قرآن میں اللہ الاؤ کر رہا ہے نا کہ کر سکتے ہو. کہاں پہ ہے صفا مروہ؟ مکہ میں مطلب. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ صفا مروہ مکہ میں ہے؟ اب ہر چیز قرآن تو نہیں نا بتائے گا، اوکے ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو پھر بہنچو جب میں حدیث دکھا رہا ہوں تو کہہ رہا ہے میں نے نہیں، قرآن میں نہیں ہے.
میں قرآن کو پوچھتا تو کہتا ہر چیز قرآن میں نہیں ہے، حدیث دکھاتا تو کہتا میں نے حدیث کو ماننا نہیں ہے، اور جب میں پوچھتا ہوں قرآن میں کہا ہے تو کہتا میں قرآن کو مانتا نہیں ہوں. تو بھائی تمہارا دماغ خراب ہے. اچھا چلو مجھے بتاؤ نہیں اگر ابراہیم وہ نے حج کیا تھا قرآن سے ثابت کرو. نہیں کر سکتے. کس میں جاؤ گے پھر؟ حدیث میں. حدیث کو تو تم مانتے نہیں ہو. ابراہیم کا حج دکھاؤ مجھے. نہیں نہیں حدیث میں ہے. حدیث نہیں، حدیث کو تو تم نے ماننا نہیں ہے. قرآن سے حج نہیں، دکھاؤ ابراہیم کی سنت ہے. آپ حدیثوں سے ثابت کر رہے ہو نا کہ وہ زمانہ جہالیت میں کافر کرتے ہوتے تھے. تو زمانے محمد کس کا بیٹا تھا؟ آسمان سے گرا تھا بارش کی طرح یا کسی کا بیٹا تھا؟ بیٹا تھا کسی کس کا؟ قریش فیملی سے. اوکے دکھاؤ قرآن سے. بچوں والی بات کرتے ہو. تمہارے قرآن میں امب نہیں لکھا ہوا. تم قرآن کو اکیلے سمجھ نہیں سکتے جب تک حدیثوں کا سہارا نہیں لوگے. نہیں، آپ بخاری کا حوالے دے رہے ہو نا، پھر تو بخاری کا والا حدیثوں تم کو کو سب بندہ سے بڑی سرچ کرے. حدیثوں کی کتاب سب سے بڑی بخاری ہے. اس یہ ڈیبیٹس والا تو ہوتی میں ہیں نا وہ. ابن 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 سیرت النبی ابن اسحاق سے دے سکتا ہوں، لیکن وہ نہیں دیا میں نے. بخاری دیا ابھی تو. نہیں، جب فرقوں کی آپس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو وہ نہیں مانتے نا. کوئی کہتا ہے کہ میں کون بخاری سا کو فرقہ مانتا نہیں ہوں، مانتا کوئی کہتا بخاری ہے. کو؟ جو نہیں مانتا اسے لے کے آنا ذرا میرے پاس. حسن اللہ تو جاری کہاں کا سے میں ڈیبیٹس دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ حسن میں اللہ نہیں مانتا شیعہ ہے تو؟ بخاری. ہاں تو وہ تو شیعہ ہے. تو شیعہ ہے. بول مجھے تو شیعہ ہے. نہیں، میں شیعہ نہیں ہوں. نہیں شیعہ تو پھر وہ حسن اللہ یاری انکار کی کر بات کیوں مان دیتے رہا ہیں ہے؟ نا مطلب. ایک سیکنڈ. حسن اللہ یاری تمہاری کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں مانتا، وہ شیعہ ہے. تو شیعہ ہے. کہ پھر کہ فاطمہ سوری عائشہ کو کہ وہ رنڈی تھی. اس نے اپنی ڈیبیٹ میں بولا بھی عائشہ رنڈی ہے. بول بول نا. اللہ یاری کو فالو کرتا ہے. بول. فالو نہیں اس نے کرتا. اپنی میں کہہ ڈیبیٹ رہا ہوں کہ نہیں جب کیا مطلب؟ مسلمانوں کی ایک آپس سیکنڈ میں ایک سیکنڈ. مسلمانوں ڈیبیٹس کی ہوتی لڑائی ہیں نہیں تو ہوئی وہ. ہوئی، یہ شیعہ سنی کی لڑائی ہے. بول تو شیعہ ہے. میں جی شیعہ حدیث سے کھولتا ہوں. بول. نہیں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. تو پھر شیعہ کا ریفرنس کیوں لا رہا ہے میرے پاس بغیرت؟ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے مزمل، یہ طریقہ نہیں ہوتا. نہیں پتا تو کوئی یار نہیں پتا. مجھے ٹاپک تم نے لے کے آئے ہو، یہ میں نہیں لایا. میں نے بولا بھائی جان آپ نے بھی سنا کیا بولنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا جی اس ٹاپک پہ. میں نے 10 ٹاپکس دیے تھے، تم نے خود یہ پک کیا. اگر نہیں، نہیں پتا میں ہے، اگر کہنا چاہ رہا نہیں ہوں کہ پتا اگر. ہے تو یہ جی. ٹاپک کو یار نہیں سوری یار مجھے نہیں پتا، کسی اور ٹاپک پہ چلتے ہیں. یہ بلا وجہ کی جلیبی کیوں بناتے ہو گندی والی؟ جلیبی نہیں، میری بات کرنے کا مقصد تھا کہ اگر آپ یہ ثابت کر رہے ہو کہ زمانہ جہالیت میں ہوتا تھا تو یہ جو علماء کرام ہے ان کو بھی پتہ ہی ہوگا، تو وہ پھر بالکل مطلب پتا ہے، کیوں بس سالے فالو بہن کر. چود بتاتے نہیں ہیں. کتی کے بچے ہیں. تم لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں. ان کو پتا ہے یہ سارا لکھا ہوا ہے. ان کو پتا ہے کہ محمد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے موتتا تھا. کبھی بتایا کسی نے تمہیں کہ محمد کعبہ کی طرف منہ کر کے موتتا تھا؟ آپ کو کہا جاتا ہے کہ نہیں موتنا، بولا جاتا ہے نا. کبھی انہوں نے بتایا تمہیں کہ محمد کعبہ کی طرف منہ کر کے موتتا تھا؟ بول بتایا کبھی؟ کبھی نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ پھر کیوں نہیں بتایا؟ کبھی پوچھا کہ یار اگر محمد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے موت سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں موت سکتے؟ میں نے تو یہ کبھی حدیثوں میں سنا ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے نہیں سنا مطلب. ہوا؟ یہ یہ لے تو آپ سے سن دیکھتے رہا ہیں. ہوں. یہ لے اب پڑھ لے. کبھی کسی نے بتایا یہ سنا ابی داؤد کی حدیث ہے کتاب الطہارہ. The prophet forbade us facing Qibla at the time of making water. Then I saw him facing Qibla urinating. ہمیں تو اس نے کہہ دیا کہ قبلہ کی طرف فیس کر کے ٹٹی پیشاب نہ کرنا، خود وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا. کبھی بتایا تمہارے اسکالرز نے؟ نہیں، یہ کبھی ابی نہیں داؤد بتایا. کی حدیث ہے. یہ ضعیف حدیث ہے، بالکل ضعیف. ایک اور دکھاؤں؟ وہ یہ دیکھ ابن ماجہ. ابن ماجہ بھی دیکھ، ضعیف حدیثیں ہیں ساری. یہ دیکھ ضعیف ہے نا، پھر آپ The صحیح حدیث messenger میں of Allah بولتے ہیں. forbade facing Qibla when urinating, but I saw him before he died facing Qibla while urinating. ساری ضعیف حدیثیں ہیں نا یہ. محمد ٹٹی کر رہا تھا بنڈ کعبے کی طرف کر کے. یہ دیکھ یہ لے یہ دیکھ یہ بخاری آ گئی. کیا لکھا ہوا ہے؟
Once I went upstairs in Hafsa's house and saw Prophet answering the call of nature with his back towards Qibla and facing Sham. काबे की तरफ अपनी पिछवाड़ी का रुख करके टट्टी कर रहा था मोहम्मद. कभी नहीं ये दिखाया तो किसी मतलब मुसलमान, कभी दिखाया किसी ने? ये पर्सनल लाइफ के बारे में बातें हैं, ये गलत भी हो तो सकती है. पर्सनल लाइफ ही बता रहा हूं, तुम पर्सनल लाइफ में नहीं बताते कि टट्टी पेशाब नहीं करनी काबे की तरफ. ये देख एक और बुखारी ले. I went on the roof of the Hafsa's house. I saw messenger of Allah answering the call of nature means टट्टी कर रहे थे लिबनान की तरफ while his back was on Qibla. यानी कि टट्टी का रुख उसका किबले की तरफ था. वो किबला रुख हो के टट्टी भी करता था, किबला रुख हो के यूरिनेट भी करता था, पेशाब भी करता था. कभी बताया किसी स्कॉलर ने? ये सही बुखारी की सही हदीसें हैं. वो जो तुम्हारा अल्लाह यारिया है वो सही बोलता है. ए सुनियो, तुम्हारे पास अपने मोहम्मद के लिए कोई प्यार ही नहीं है. तुम लोग बगैर तो इन सारी हदीसों को मानते हो, सियासत्ता को मानते हो, सही 6 बुक्स तुम इनको मानते हो जिनमें मोहम्मद एक बगैरत शख्स दिखाया गया हुआ है. मेरा कसूर है? दिखाया गया, लिखा हुआ है. अल्लाह यारी ये बोलता है तुम शिया बनो, शिया बन के आओ मेरे पास. मैं तुमसे शिया के तौर पे बात करता हूं, फिर बनो शिया, कहो कि तुम शिया हो. नहीं मानते, अबू बकर के ऊपर लानत है बोलो जिस तरह वो बोलता है. उमर के ऊपर लानत है बोलो जिस तरह वो बोलता है. आयशा के ऊपर लानत है बोलो जिस तरह वो बोलता है. वो आयशा के साथ हजरत नहीं लगाता, लानत भेजता है. बोलो अल्लाह यारिया को पसंद करते हो ना, बोलो. आओ फिर अल्लाह यारिया की तरह मेरे सामने. इन हदीसों में ये लिखा है, वो यही दिखाता है. तुम लोग तो अपने नबी को बुरा भला बनाते हो, गंदा बनाते हो. जो काबे की तरफ मुंह करके टट्टी कर रहा है, सॉरी बुंड करके टट्टी कर रहा है, तो मेरा कसूर है? तुम्हारे स्कॉलर तुम्हें नहीं बताते कि मोहम्मद कितना बगैर शख्स था? मेरा कसूर है? नहीं फिर हक पे कौन है, मतलब शिया हक पे हैं हक या पे मैं सुन्नी? हूं मतलब क्योंकि मैं दिखा रहा हूं, मानो, छोड़ो इसको. ऐसे नबी को मानते हो जिसकी वजह तुम अपने घर में कमोड नहीं रख सकते किबले की तरफ रुक करके, लेकिन वो किबले की तरफ रुक करके टट्टी पेशाब कर रहा है. मैं हूं हक पे, मेरी बात मानो, छोड़ो इस्लाम. चले मैं इस पे बाकी सर्च, बाकी किसी और टॉपिक. आप जानवरों का कह रहे थे, उनकी कुर्बानी मतलब. यार जब तुमने क्या मुझसे बात करनी है? मैं तुम्हें दिखाऊंगा हदीस में, ये हदीस, ये वो फलान टमकान, तो फायदा? तुमसे क्या बात करो कुर्बानी की? तुम्हें पता है कुर्बानी का क्यों करते हैं? कुर्बानी बताओ, क्यों करते हो कुर्बानी? कुर्बानी इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह के पास मतलब इंसान का मतलब गोश्त नहीं पहुंचता, वो नीयत इंसान गोशत की अल्लाह के पास रहती है कैसे वो पहुंचेगा? फिर. अल्लाह होगा तो गोशत पहुंचेगा ना. कुर्बानी क्यों करते हैं ये पूछ रहा हूं मैं. वो इसलिए करते हैं क्योंकि मतलब जब हिसाब किताब होगा मतलब, तो उस वक्त मतलब. यानी कि जानवर के खून से तुम्हारे गुनाह धुलते हैं, तुम लोग ब्लड अटॉर्नमेंट को मानते हो. नहीं पुल सुरात होगा ना, मतलब वहां से हाँ लोग वही कह रहा हूं, गुजरेंगे तो जानवर उनको. जानवर के खून से तुम्हारे गुनाह धुलते हैं. जी. जी. जानवर मारो, गुनाह धुलवा लो, जन्नत चले जाओ. दैट्स इट. इसलिए करते हो कुर्बानी. बताया तो यही जाता है मतलब स्वाब के लिए. बस फिर मानो इस बात को, अल्लाह एक पेगन खुदा था. सारी आप जो हो जानवर की बलि चढ़ाने को अपने गुनाह माफ करवा रहे हो. बेहतरीन. मानो इस ऐसे जब पुल बगैर खुदा को. पुल सिराज से लोग गुजरेंगे तो वो तलवार होगी, वो धागे से भी बारीक, तो लोग जो लोग मतलब गुनाहगार भी होंगे ना, अगर उन्होंने कुर्बानी वगैरह दी होगी मतलब, तो वो वहां से आसानी से जानवर उनको ले जाएंगे बेचारे. हाँ, जानवर के ऊपर बैठ के जाओगे तुम, है ना? तो हदीसों में तो यही लिखा हुआ है, मतलब मौलवी भी यही और तुम बताते हैं. मानते हो इस बात को ना? पुल सलाद नहीं मैं नहीं मानता, तलवार की मैं तरफ तो धार अभी में तक होगा. जो कहूँ तो फिर चीज. बोल क्यों रहे हो अगर नहीं मानते तो? जी. अगर नहीं मानते तो बोल क्यों रहे हो? बोलो वो जो तुम मानते हो. बताओ मुझे. नहीं पता तो छोड़ दो भाई इसको, इस दीन को छोड़ो, इस गन से बाहर निकलो. लीव इट. इस गन में क्यों हो?
گند میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو کوئی نہیں, نقصان بھی نہیں ہے نا ویسے. نقصان ہے نا, جاہل بنے ہوئے ہو, اپنے آپ کو جاہل رکھا ہوا ہے. نکلو باہر, بولو میں نے آج اسلام چھوڑا, بولو. چوتھی دفعہ آئے ہو تم میرے پاس, ہر دفعہ تم یہی حرکت کرتے ہو. نہیں پتا تمہیں یار, اب میں کا کل نہیں ہے. دوسری دفعہ آیا ہوں, پہلے آیا تھا وہ ساحل کی اسٹریم پہ. چلو جی دوسری دفعہ آئے ہو, نہیں چوتھی دفعہ آئے, لیکن جی سن تو کافی عرصے سے رہے ہو نا, چھوڑو اس کو. سن تو رہا ہوں, تقریباً 2-3 سال ہو گئے. تو پھر اس گند میں کیوں بیٹھے ہو گئے 2 سال سے سن رہے ہو؟ تو اس سے بڑا گند ہی کوئی نہیں ہے. اگر بندہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو فالو نہ کرے تو انسان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ یار مطلب اس دنیا میں آئیڈیالوجی کو ہے ایسی تو کو فالو کر لو جو ذرا اچھی ہو, اتنی گندی تو نہ ہو. نہیں, اچھی جس مرضی آئیڈیالوجی کو دیکھو تو اس میں ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا لکھی ہوئی ہے, ساری چھوڑ پڑھنی ہے؟ دے نا بھائی, تو چھوڑ دے نا, مت مان کسی کو بھی, چھوڑ دے. نہیں, وہ کہہ رہا گندگی چھوڑنا میں نہیں, کیوں کسی ہے؟ نہ کسی کو, وہ کہتا ہے جی کسی نہ کسی کو فالو کرنا ہے. اچھا میں نے کہا, اگر اس نے کہا جی ساحل صاحب, اس نے کہا جی میں کسی نہ کسی کو فالو کیے بغیر نہیں رہ سکتا, تو اوکے, تو ٹھیک ہے یار, جا کے پڑھنا, کوئی 4-5-6 آئیڈیالوجی پڑھ لے, پھر آ میرے پاس. پہلے اس سے تو نکل, بعد میں تو پڑھ. اس گندگی سے تو نکل بھائی, بعد میں تو کر, تحقیق کر, دماغ لگا اپنا, اس کے بعد فیصلہ لیتے کو کس میں جانا ہے نہیں جانا ہے. نہیں, میں اس آئیڈیالوجی سے نکل چکا ہوں. ویسے مجھے illogical لگتی ہے یہ کعبہ کے چکر, یہ ارے وہ واہ, شیطانوں کو پتھر تو کیوں مارنا, ہمارا ساری بھیجا کھا رہا بکواس تھا چیزیں. بھائی؟ بھیجو بھائی, میں گلاب نے بھیجو پہلے اس بھی کے. اسٹریم میں آیا تھا, میں نے کہا تھا میں چھوڑ دوں گا, میں سرچ کر رہا ہوں اسلام چھوڑ دوں پہ, گا, تو اب چھوڑ دی ہے. ساحل کی. جی بالکل. اب نیکسٹ ٹائم بھیجو جب بھی بھائی, آئے گا ایکس مسلم مزمل کے نام سے آئے گا تو, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہو. چل ٹھیک ہے, بھیجو بہت یار, بڑھیا. دل کھول فل کے بھیجو فل بھائی کا دماغ کھلا ہے. چلو, کبھی فل کبھی آ اسی جائے گی. وجہ سے تھوڑا سختی بھی ضروری ایکس ہوتی ہے. کو آپ لیتے نہیں ہو, اس لیے میں اپنا نام مزمل کے نام سے. نہیں مزمل, اب آپ کا پتہ لگ گیا نا کہ آپ ایکس ہیں. ایکس کو ہم لیتے ہیں لیکن ذرا لیٹ لیتے ہیں تاکہ ہم اپنا ٹاپک ختم کر لیں. میں نے کئی دفعہ کہا ہوا جی ہے کہ 12 بجے کے بعد 1 بجے قریب آیا کریں, پھر ہم ایکس کو لیتے ہیں, ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں, لیکن 9-10 بجے کے قریب نہیں لیتے کیونکہ ہم ٹاپک چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی دیکھیں آپ کو کتنے پھول مل رہے ہیں. دیکھیں پھولوں کی برسات ہو گئی ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے بارش ساون کا مہینہ آ گیا. چلیں, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا ایکس مسلم مزمل صاحب, اور جی چلیں ٹھیک ہے سر, شکریہ. جڑتے رہیے گا, لیکن اب ایکس مسلم کے نام پہ جڑیے باقی گا, وہ اور 12-1 اسٹارٹنگ بجے میں کے آپ بعد کو جڑیے غلط گا. فہمی ہوئی ہے, وہ مجھے تھوڑا سا نا نزلہ ہوا ہے آج, اس لیے چلیں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. وہ اب تو آپ اسٹریم ایس میں ٹی میں ایکس ہو گیا, جوائن نہیں سو ہوا وٹ. تھا, مجھے ایسے لگا تھا. جی یار اب آپ ایکس ہو گئے, اب تو فرق ہی وہ نہیں بائی پڑتا. مسٹیک, وہ ویسے مجھے کھانسی بھی آ رہی تھی نا, اس لیے. چلیں اب کوئی ٹھیک ہو نہیں جائے گی یار, کھانسی. مان گئے, سمجھ لیے, ٹینشن مت لے جی اس بات کا. دیکھیں چلیں گلاب کے خوش پھول رہے. آ رہے ہیں آپ کو, گلاب کے پھول آ رہے ہیں. واہ جی واہ, بہترین ہو گیا سر. مزمل صاحب باہر آ گئے سر, 1.5-2 سال سے ہمیں سن رہے تھے, ساحل صاحب کے چینل پہ بھی آئے تھے, یہاں پہ بھی واپس آئے ہیں, اور فائنلی انہوں نے اسلام کو خیر آباد کر دی ہے. بہت بہت مہربانی مزمل بھائی, اپنا خیال رکھیے گا. دوسرے بھائی کو لیتے ہیں کسی کو. اچھا, پراؤڈ ٹو بی مسلم, ایڈم صاحب زبیر کو ابھی مت لو, پراؤڈ ٹو بی مسلم دلیل لانے کے لیے گیا تھا, اس سے پہلے اچھا دلیل لے. ہاں, براؤٹ بھی مسلم آ گیا واپس. سر آپ سورہ صفات نکالے 99 آیت سے 109 تک, آپ پورا مل جائے گا اوکے, اس میں. اگر نہ ملا تو 37 کی 99 سے نہیں, 100 سے 113 تک چلتا ہے وہ. یہ لو پکڑو. اگر یہاں پہ ملا کے اسحاق ہے تو کیا کرو گے؟ اگر یہاں پہ اسحاق ثابت ہو اسحاق تو گیا آیا پہلے, تو تو کیا بیٹا کرو تو گے؟ میں نے یہی کہا کہ اگر یہاں پہلا پہ بیٹا اسحاق کون سا ثابت ہو ہوا, گیا تو کیا کرو اسماعیل گے؟ اسحاق؟ یار صبر کرو, میں نے میں یہ بول رہا نہیں ہوں کہا, پہلا میں نے کہا بیٹا اگر یہاں کون سے سا ہے؟ اسحاق, یار کیا بندہ ہے یہ, اس کے وہاں ڈیلے یہاں ہے. سے یہاں سے اس آیتوں سے اگر اسحاق پورا ثابت ہو گیا تو تفسیر کیا بھی کرو گے؟ نکالنا اس کا, جی تفسیر بھی پورا نکالوں گا. تفسیر بھی نکالنا, اس میں پورا مل او جائے گا. یار, تفسیر ہی تو پہلے پڑھی تھی اسی کی, سورہ صفات کی, گدھے. میں بول رہا ہوں وہ جو قرآن کی تفسیر پڑھ تفسیر رہا نکالنا. تھا, وہ جو تفسیر پڑھ رہا تھا جس پہ تو نے کہا نہیں حدیث دکھا, وہ اسی کی تو پڑھ رہا تھا. پہلے اچھا بول نکالے رہا آپ تھا 109 سے نہیں لے کے. مانتا, اب بول رہا اچھا ہے ساحل, تفسیر دکھاؤ. امیجن کر, پہلے یہ حدیث لینے گیا,
اس کو حدیث نہیں ملی, قرآن پہ آیا, کہتا اب قرآن, میں نے کہا قرآن سے اگر میں اسحاق ثابت کر دوں کیا کرے گا؟ کہتا تفسیر پڑھنا. تفسیر میں لکھا ہوا اسحاق تھا, جس کو مان نہیں میں رہا بول رہا یہ, ہوں قرآن اور کہہ کی رہا تفسیر پڑھنا. اچھا آپ نکالے نا, پھر اس کی تفسیر بھی ساتھ میں نکال لی, نکل جائے گا اس میں. ڈنگر حضرت تفسیر ہی اسماعیل تو ہے. پہلے پڑھی ہے کہ جو کہہ رہی ہے اسحاق تھا. اچھا اس کے معنی پڑھیے, معنی میں نکل جائے گا آپ کو. دیکھیں 100 آپ 99 سے 109 تک دیکھ لینا, مل جائے گا پورا اس میں, اب ساری چپ دلیل کر کے مل جائے سنی, گی اسی میں. اب چپ کر کے سنی, ساتھ تھا دلیل میں دینے اسماعیل. لگا ہوں, قرآن سے دینے لگا ہوں, تفسیر پہ جائے بغیر. اب چپ کر کے سنے گا؟ ہاں بتائیے سر. اوکے سن. ابراہیم نے دعا کی کہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما. ٹھیک ہے, اگلی آیت جی عربی کو پڑھنا اور غور کرنا. فبشرناہ بغلام الحکیم حلیم. فبشرناہ, ہم نے اس کو بشارت دی. کس نے دی بشارت یہاں پہ؟ اللہ نے. بغلام الحلیم, اللہ نے. اللہ نے پورے قرآن میں بشارت صرف اور صرف اسحاق کی دی ہے, اسماعیل کی بشارت نہیں آئی ابراہیم کو پورے قرآن میں کسی جگہ پہ. میں ثابت کر دیتا ہوں, انہی آیتوں سے تم بتا رہے ہو. اگلی آیت پڑھنے کی بجائے نیچے چلتے ہیں, ذرا آپ دیکھ لیں کہ بشارت اللہ نے, بشارت کا وعدہ جا کر کے کیا گیا تھا. یہ دیکھنا اللہ کیا بتا رہا ہے. تم نے کہا نا 99 تک جانا ہے, یہ دیکھو 99 سے بول رہا ہوں. سلام علی ابراہیم, سلامتی ہو ابراہیم پہ. ہم اسی طرح دیتے ہیں محسنین کو, اور وہ ہمارے مومن بندے ہیں. وَبَشَّرْنَاهُ بِالْإِسْحَاقِ, اور ہم نے جو بشارت دی تھی وہ کس کی تھی؟ اسحاق کی تھی. جو آیتیں تم نے کی ہیں اس میں بھی یہ بچہ اسحاق ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ بشارت دی ہی صرف اسحاق کی گئی ہے. بشارت ہے ہی اسحاق کی, آئزک کی. بشارت تو اسماعیل کی آئی نہیں. یہ تمہاری دی ہوئی آیتیں ہیں. اب یہ دیکھنا, ذرا غور کرنا, آگے بھی غور کرنا, ذرا اس چیز کو سمجھنا. واپس جاتے ہیں اوپر, اس چیز کو سمجھنا. فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے بشارت دی ایک حلیم بچے کی. وہ کون ہے؟ اسحاق ہے بائی دا وے. آگے دیکھتے ہیں. فلما بلغا موسا, جب وہ بچہ ابراہیم کے ساتھ سا کرنے کی عمر کو پہنچا. کس کے ساتھ سا کرنے کی عمر کو پہنچا؟ ابراہیم کے ساتھ. اسماعیل ابراہیم کے پاس تھا بچپن میں. اسماعیل تو تھا, بچپن میں پہلا بیٹا اسماعیل ہی تھا. بچپن میں اسماعیل ابراہیم کے پاس تھا, یا وہ ہاجرہ اور اسماعیل کو دور ریگستان میں چھوڑ آیا تھا؟ وہ تو دور ریگستان میں چھوڑ آیا تھا اسماعیل کو. اوکے, تو اسماعیل کے پاس, پھر ابراہیم کے پاس بچہ کون سا تھا جو اس کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کی ایج کو پہنچا؟ فلما بلغا, ما اس کے ساتھ, اسا بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا. یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. And when he has reached with him, پھر جب وہ پہنچا اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو. اچھا, ابراہیم کے پاس بچہ کون سا تھا؟ اسماعیل یا اسحاق؟ اسحاق. اوکے, اسماعیل کہاں ہے اس وقت؟ وہ تو دور ریگستان میں جو چھوڑا ہے. تھینک یو. تو قربانی کس کی کر رہا ہے وہ, اسحاق کی یا اسماعیل کی؟ آگے پڑھو. اس نے کہا اے میرے بیٹے, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو تم میری کیا رائے ہے؟ کس کو بول رہا ہے وہ؟ اسحاق کو بول رہا ہے یا اسماعیل کو بول رہا ہے قرآن کے مطابق جو آیتیں تم نے دی ہیں؟ ابھی یہاں پہ تو اس حساب سے میں جو سمجھ رہا ہوں تو اسحاق کا بول رہا ہے, لیکن وہ جو بات اس ختم ہو گئی, کو جب اس کی بات ماں ختم کو ہو گئی. پتا چلا. ہیلو, بات نہیں ختم نہیں, ہو جب گئی. اب مجھے رکو, اس بات نہیں رکو, نہیں نہیں, اس بات چپ پہ ابھی تم ختم کیوں چپ کر رہے ہو بات کو؟ چپ, پہلے یہاں پہ رکو. قرآن کی جو آیتیں اچھا تم نے دی اچھا ہیں, ان آیتوں کے مطابق ہاں, دوبارہ سے بتاؤ کون سا بچہ لگ رہا ہے؟ پہلے بتا, پھر جو اس کی ماں تھی اس نے کیسے اس کو بتایا, اس کو کیسے میں نے پتا پوچھا چلا کیا ہے, میرے بیٹے کو ایسا؟ میں نے پوچھا کیا ہے؟ جو آیتیں تم نے دی ہیں نہیں ان نہیں, آیتوں کے مطابق دوبارہ سے بتاؤ کون سا بچہ؟ اسحاق ہے نا؟ آپ آدھا ہی کیوں پڑھ رہے ہو, پورا پڑھو ارے نا. میں پورا پڑھتا ہوں, صبر کرنا, ابھی تک جو وقتاً اب فوقتاً بیچ پورا پڑھیں بیچ گے. میں نکال رہے ہو, اس کو کاٹ کاٹ کے پڑھ رہے ہو, وہ میں تھوڑی کر کے ہوتا پڑھ ہے. رہا ہوں. اوکے, دوبارہ سے پڑھتے ہیں, اور تم نہیں پڑھو تو گے. اب کیا. تم سمجھاؤ کون سا بچہ ہے, یہ لو نہیں نہیں, پڑھو. آپ نے بولا
कहा था, बोला था ना उसने उसको उधर छोड़ के रेगिस्तान में। फिर उसकी माँ को कैसे पता चला मेरे बेटे को ले जा रहे हैं ज़बह करने? कहाँ पे लिखा कुरान में मेरे बेटे को लेके जा रहे हैं ज़बह हम्म? करने? जब कहाँ लिखा कुरान में शैतान मेरे बेटे को उसके लेके जा रहे पास हैं है, ज़बह करने? उसकी माँ के पास है, उसे कहाँ बताने पे लिखा कुरान में? ये लगा। कहाँ लिखा है हम्म? कुरान में? नहीं, आप मुझे बताइए ये कैसे उसे पता चला? अरे मैं कह रहा हूँ ये कहाँ लिखा लिखा किधर है? है? तुम्हारी प्राउड कहानी टू बी कहानी है। मुस्लिम लिखा किधर है लिखा, वो तो बता दो भाई। अच्छा, आगे पढ़िए, आगे क्या, मैं समझना चाहता हूँ आप अच्छी तरह। तो ये माँ वाला पॉइंट आप वापस लेते हो? कौन सा? आपने अभी कहा ना कि उसके माँ को कैसे पता मैं चला, उसके वो आप उसके वापस लिए मैं लेते हो पॉइंट? पूरा उसके लिए मैं पूरा रिसर्च करूंगा ना पहले, ऐसे अभी थोड़ी नहीं है अभी ना, लूंगा, वापस हवा लो में ना, ले लूंगा। अभी अभी नहीं है वापस ना लो। आपके ऐसे पास? हवा में थोड़ी वापस ले लूंगा। क्या अरे तो मतलब? हवा में ही है ना बात। वो तो मैं देखूंगा ना अच्छी तरह, कुरान में लिखा है नहीं लिखा है, आप वो तो जब देखूंगा वो ना मैं। जब वो मिलेगा तब वो पॉइंट रखना, अभी नहीं रखना। पढ़ो अभी आपके अच्छा, सामने क्या है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आगे मुझे जरा बताइए क्या लिखा है। आगे बाद में बताऊंगा, दोबारा सिर्फ वापस चलेंगे। हम्म। इब्राहिम ने बिशारत मंगवाई एक बेटे की, और वो इसहाक की बिशारत थी। हम्म। इश्माइल इस वक्त है नहीं, वो खाना काबा में छोड़ आया है उसे, मक्का में किसी जगह पे हम्म। छोड़ आया हुआ। जो बच्चा उसके पास है वो इसहाक है। कुरान की आयत हम्म। कहती है जब वो बच्चा जो उसके पास था भाग दौड़ की उम्र को पहुंचा। ये कौन सा बच्चा है? अब मुझे क्या पता है कौन सा बच्चा है, आप ही बताइए। इस्माइल इब्राहिम के पास है कि वो मक्का में है? आप बता रहे हैं वो मक्का में, वो कहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे नहीं है वो मक्का में? इस्माइल इब्राहिम के पास था या बचपन में उसे मक्का छोड़ आया था? बचपन में? आप बोल रहे बचपन में वो छोड़ आया था, वो कहाँ पे लिखा है मुझे बताइए ना, दिखाइए ना मुझे कहाँ लिखा है। बचपन में उसकी माँ को और इस्माइल को दोनों को छोड़ आया था कि नहीं छोड़ आया था? कहाँ लिखा है वो, कहाँ छोड़ आया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो अभी तो लिखा मैं होगा दिखाता ना, हूँ बाद में। मुझे पता नहीं, आप ही बताइए कहाँ ओके, लिखा हो, मुझे डन हो गया, जाओ दिखा। गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात कीजिए। देखो, मैं साहिल साहब जाहिलों के साथ बात कर सकता हूँ सर, बगैरतों के साथ बात नहीं कर सकता हूँ। सही बगैरतों के बात है। साथ बात करने की भी तुक नहीं होती। धोखाधड़ी ठीक जो है, करेगा उससे क्या मतलब है बात करके। दैट्स हाउ स्टूपिड इट इज। यार इडियोटिसिटी की ना एक लिमिट होती है। लेकिन ये वो लोग बगैरत है जो गया था। साहिल साहब ये लेने क्या गया था? मैं इस्माइल दिखाऊंगा हदीस, आपको। हाँ हदीस, हदीस लेने गया था, हदीस तो मिली नहीं इसको। हदीस ने मिली खूब नहीं। आर्टिकल ढूंढा होगा, किधर भी इसको दलील ही नहीं मिली है। एग्जैक्टली एक्नॉलेज तो कर कम से कम कि मेरे को हदीस नहीं मिली, कम से कम इतनी तो ऑनेस्टी रखो अपने अंदर। और मैंने साहिल साहब फिर भी इसे जाने दिया कि यार चल ठीक है, तू कुरान की आयतें ले आया, वहां से ही बात कर लेते तेरे साथ। हालांकि आयतें मैंने दिखानी थी और मैंने स्क्रीन पे रखी हुई थी, लेकिन फिर भी यार देखो, यार इतनी मैनिपुलेशन, यार इतनी मैनिपुलेशन। यार तुम लोगों को शर्म ही नहीं आती बगैर तो? शर्म तुम लोग घोल के पी गए हुए हो, लानती लोगों। जी जुबैर खान, जुबैर तुम्हारे पीछे शोर बहुत आ रहा है। जी तुम्हारे पीछे शोर बहुत आ रहा है, शोर से दूर आओ। ये आप ठीक है? जुबैर तुम्हें बैक स्टेज किया है, तुम्हारे पीछे से इतना शोर आ रहा है कि बात नहीं हो सकती। किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे ये शोर शराबा ना हो, तो हम बात कर सकते हैं आपसे, वरना इतने शोर के साथ आपसे बात नहीं की जा सकती। ठीक है, हाँ जी बोलो जरा। ठीक है। हाँ जी अब ठीक है, जी बोलें। बोलें भाई। ये आ रही है भैया? मुसलमान हैं आप? हेलो ऊंची बोलें थोड़ा सा। हेलो। जी ऊंची बोलें, क्या कहना है सर? जी आवाज जा रही है ना मेरी? जी आ रही है सर, बोलें। हाँ, तो इसमें बोल रहा हूँ।
یار توبہ. اگر تو نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے زبیر تو اس کو نکال دے بھائی. ہیڈ فون لگایا ہوا ہے تو نکال دے. ہیلو ہاں جی آ رہی ہے سر. جی میڈم کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر. ساحل صاحب آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہے بھائی. مسلمان ہیں آپ؟ ہاں جی آیت الکرسی سنا دیں. اور بندہ بھاگ گیا. 10 منٹ ویسٹ کیا ہے اور اس کے بعد بندہ بھاگ گیا. فلاسفر. جی مسٹر فلاسفر بولیں. بولیں گے سر؟ نہیں بولیں گے. دیپل جین صاحب سٹریم چھوڑ دیں. وی کے ایچ ایف سٹریم چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ مجھے بلاک کرنا پڑے. امیجن کریں یار ان لوگوں کا کہ ایک بے وقوفی اور جاہلانہ پن کی انتہا ہوتی ہے کہ انہوں نے اشماعیل کو بیچ میں ڈالا اور یہ لوگ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں جو کہ ان کو ڈیفینڈ کرنی ہی نہیں چاہیے. کیا فرق پڑتا ہے بائی دا وے کہ اشماعیل ہو یا اسحاق ہو؟ صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ تورا کے اندر لکھا ہوا آئزیک ہے. لہٰذا 13 سینچری کے بعد اسحاق کو بیچ میں لے کے آئے ہیں. یہ لوگ اسحاق کو نکالا ہے اور اشماعیل کو لے کے آئے ہیں. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر کوئی آئزک کی ہی بات کرتا ہے. لیکن لیٹر آن نفرت آف جوز اینڈ کرسچنز میڈ them to make it Ishmael instead of Isaac. دوسری چیز کہ نبی کو اشماعیل کی نسل سے ثابت کرنے کے لیے قربانی اشماعیل کی کروانی ان کے لیے ضروری ہوگی تھی. انہوں نے کہا یار اسحاق کو نکالو اشماعیل کو ڈال لو کیونکہ یہ تو گیم نہیں بن رہی. یہ تو گیم نہیں بن رہی. گیم خراب ہو رہی ہے. انکت سین آپ کو بلاک کر دوں میں پلیز. انکت بلاک کر دوں سر؟ جی مسٹر انکت بلاک کروں حضرت کو؟ ہاں بھائی سینس میں آئی ہے بات کہ نہیں آئی ابھی تک؟ جی مل گئی تمہیں حدیث اشماعیل والی؟ مجھے بھی تھوڑا یہ پورا قرآن میں تو اسحاق کا لکھا ہوا ہے، اس میں بھی تھوڑا کنفیوز ہو گیا اس بارے میں. اشماعیل کا نام لکھا ہوا کہیں پہ؟ کیا چل رہا ہے یار؟ آپ نے بولا 13 سینچری میں، یعنی کہ آپ کے چھوڑ حساب دے. میں نے سے کیا بولا؟ آپ کے زمین میں عقل نہیں آئے گی اس چیز کو. چھوڑے اس چیز کو. وہ آپ کے لیے نہیں تھا. وہ عقل مندوں کے لیے تھا. نہیں آپ میں کے لیے نہیں تھا. ارے یار میں سمجھنا چاہتا ہوں نا اس بات کو. اچھا ابراہیم کو قربانی کا کہا کیوں تھا بچے کی؟ نہیں جو جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں نا، ابھی پڑھ رہا ہوں، اس میں تو اسحاق ہی آ رہا ہے نا. شکر ہے کہ آپ کو نظر آ گیا. اب میں نے کہا کہ قربانی کا کہا کیوں تھا؟ آپ کے حساب سے یہ آپ مجھے بتا رہے کہ آپ ابھی بتا رہے 13 سینچری، آپ کے حساب سے یہ چینج کر دیا گیا ہے؟ کیا کر دیا گیا ہے؟ مجھے تھوڑا اس میں کچھ چھوڑیں اس بات کو. آپ مجھے اپنی بات بتائیں. ابراہیم کو کیوں کہا گیا کہ اسحاق کی قربانی کرو یا اسماعیل کی قربانی کرو؟ تاکہ انسان مطلب اس کو ایک کیا بولتے ہیں نا اس سے کہ اگر آپ کے خواب میں آپ کے نیند میں خواب آئے گا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے؟
حضرت ابراہیم تو وہ تو پیغمبر تھے، اس کے خواب میں تو پہلے ایسا کچھ آتا ہی نہیں ہوا. ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں تو کچھ بھی خواب میں آ سکتا ہے. وہ کبھی ہم نے جو سوچا ہوگا دن بھر میں وہ رات کو آ بھی سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے. یا جیسے کہ ہم کبھی کبھار سونے سے پہلے کچھ ایسا سوچتے ہیں، اس ٹائپ کا آتا ہے خواب. ہمارا خواب جھوٹا لیکن بھی اگر ہو آپ کو سکتا ہے. خواب آئے، یقین ہو جائے کہ یہ خواب جو اللہ کی طرف سے ایک دفعہ نہ آئے 10 دفعہ آئے اور آپ کو پتہ لگ جائے اللہ کی طرف سے، کیا آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے نکل پڑیں گے؟ دل تو نہیں کرے گا، لیکن نکل پڑیں گے. اگر خواب سچا ہوگا تو نکل پڑیں گے. لیکن دل تو انسان، مطلب بھائی میں اپنی بات کر سکوں، میں مطلب مجھ سے نہیں ہو پائے گا، آپ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ویسے. مجھ سے نہیں ہو پائے گا. لیکن کیا کریں، آپ اللہ سے کا بڑا حکم ہے. بغیرت کوئی نہیں ہے ویسے کہ کیوں؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے خود نکل جائیں گے، کیونکہ یہ ذبح کرنا، بچوں کو ذبح کرنا، یہ تو پیگن لوگوں کی باتیں تھی جو ملک گاڈ کے سامنے ذبح کرتے تھے اور مواب گاڈ کے سامنے ذبح کرتے تھے اپنے بچوں کو. یہ تو پیگنسٹک ریچول تھی. آپ کے اللہ نے وہ پیگنسٹک ریچول کیوں دی؟ ساحل صاحب ذرا سوچیے گا، انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو ذبح کرنے نکل جائیں گے اگر وہ خواب سچے خدا کی طرف سے ہوا تو. اسٹیٹمنٹ انہوں نے چینج کیا پھر ایڈم صاحب کہ ان سے نہیں ہوگا، کہا نہیں، انہوں وہ نے. ہوگا نہیں لیکن نکل پڑیں گے نا. کہہ رہے ہیں کہ میں نکل پڑوں گا، ہوگا یا نہیں ہوگا وہ مجھ سے شاید نہ ہو، رائٹ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نکل پڑیں گے بچے کو ذبح کرنے. لائک سر اسلام یہ حالت کر دیتا ہے دماغ کی. بالکل. عجیب آپ کو جو ہے نا قرآن میں اسحاق کا آیا ہے، تو ہماری مولوی صاحب سب کیوں اسماعیل اسماعیل بولتے رہتے ہیں؟ یار تو یہ اس کو ابھی تک اسحاق اسماعیل کی پڑی ہوئی ہے. صدمہ لگ گیا بھائی کو. یار میں یہ اب اصل میں پڑ گیا. ان کے جذبات کو میں سمجھ سکتا ہوں ایڈم صاحب، کیونکہ جتنے مسلمان ہیں سب کے دماغ میں وہی اسماعیل اسماعیل ہی ڈالا ہوا ہے نا، تو شوق تو لگے گا ہی نا. اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے یار. یہ سوچنے کی بات ہے، اس میں ہنسنے کی بات نہیں. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے بتایا نا، یہود و نصارہ سے نفرت کی خاطر جس وقت آپ لوگوں کی تلوار ٹوٹ گئی اور آپ کے پاس اٹیکس آنا شروع ہوئے 11ویں صدی میں کروسیڈرز کی طرف سے، اور بائی 12ویں صدی تک آپ لوگوں کی تلوار ٹوٹ گئی، اور 12ویں صدی میں آپ لوگوں سے اسپین بھی تقریباً ہاتھ سے نکل گیا اور بہت سارے علاقے ہاتھ سے نکل گئے، تو آپ لوگوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ ایک خاص نفرت ایڈیشنل پیدا ہوئی، اور آپ لوگوں نے کہا کہ یار اسحاق کی بجائے اشماعیل والے نیریٹو کو بڑھایا جائے، اور آپ نے اشماعیل والے نیریٹو کو بڑھایا اور اس کو آپ نے اتنا فیمس کیا کہ اسحاق والے نیریٹو کو ختم کر دیا. 13 سینچری آنورڈ اشماعیل والے نیریٹو کو بڑھایا گیا اور اسحاق والے نیریٹو کو کھڈے لائن لگایا گیا، اور وہ اتنا کھڈے لائن لگایا کہ آج کی دنیا میں آج اگر کوئی کہے آپ کو کہ اسحاق تھا تو آپ لوگ چیخنا اور کلپنا شروع کر دیتے ہو. مگر انفیکٹ جب بھی آپ ارلی تفاسیر پڑھتے ہو، تبری کی پڑھتے ہو، قرطبی کی پڑھتے ہو، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار سارے میجورٹی جو علماء اکرام تھے، ایون تبری نے، یہ جو آرگیومنٹ میں نے آپ کو دیا یہ میرا آرگیومنٹ نہیں ہے، یہ تبری نے یہ آرگیومنٹ قرآن کا دے کے اس کے اوپر بحث کی ہوئی ہے. یہ آرگیومنٹ میرا نہیں ہے، تبری کا آرگیومنٹ تھا کہ جناب تمام حدیثوں کے مطابق اور قرآن کے مطابق اسماعیل اور ہاجرہ کو، قرآن میں ہاجرہ کا نام ہی نہیں ہے، آپ کو حدیث میں جانا پڑے گا، ہاجرہ اور اسماعیل کو تو مکہ جا کے چھوڑ دیا تھا. تو چونکہ ان کو مکہ جا کے چھوڑ دیا تھا، وہ بڑا بیٹا تھا، پہلے بھی وہ بڑا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، ابراہیم کا. تو لہٰذا اس آیت میں دو پرابلمز آتی ہیں. ایک تو بچہ بہت چھوٹا ہے، کیونکہ ابھی وہ صرف شروع ہوا ہے چلنے پھرنے کے قابل، اس کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا ہے، یعنی 5-7 سال کا ہے. 5-7 سال کی عمر میں اسماعیل وہاں تھا، اور ابراہیم بعد میں قربانی شربانی کرنے کے بعد، یہ آپ کی ابراہیم کی جو پوری کی پوری کہانی ہے جو قرآن کے مختلف ٹکڑوں کو پکڑ پکڑ کے حدیثوں کو پکڑ کے بناتے ہیں پوری کہانی علماء دین، وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل کے ساتھ تو خانہ کعبہ بنایا تھا، اس وقت وہ بہت بڑا ہو گیا ہوا تھا، وہ تو بہت بعد کی بات ہے. تو اس کا مطلب جب تک وہ بہت بڑا ہو گیا تھا، خانہ کعبہ بنانے کے قابل ہوا تھا،
تب تک وہ بہت بڑا ہو چکا ہوا تھا، لہٰذا ابراہیم اس کے پاس پہنچا ہی نہیں تھا جب تک کہ وہ جوان نہیں ہو گیا تھا. اور یہاں پہ جوان بچے کی بات نہیں ہو رہی، بھاگنے دوڑنے کی عمر والے بچے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ 5-6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے. لہٰذا اس ٹائم کے اوپر اسماعیل کبھی ابراہیم کے پاس تھا ہی نہیں. یہ آرگیومنٹ میرا نہیں ہے، یہ تبری صاحب، قرطبی نہیں، تبری صاحب، یہ ان کا آرگیومنٹ ہے. انہوں نے اس کے اوپر مفصل بحث کی ہوئی ہے اپنی تفسیر کے اندر، اگر اور قرآن وہ میں اسحاق کا ثابت کرتے ہیں اس چیز کو. اگر قرآن نمبر میں دوسری اسحاق بات کا سنتے جائیں، آپ سنتے جائیں، اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. نمبر دوسری بات، بشارت پوری قرآن میں صرف اسحاق کی دی گئی ہے، اسماعیل کی کوئی بشارت نہیں ہے. بشارت جب بھی آئے گی ابراہیم کے پاس، وہ بشارت اسحاق کے بارے میں ہی ہے، اسماعیل کی کوئی بشارت نہیں تھی. تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں، قرآن کی آیات کو اور بشارت کو، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسحاق تھا. پھر اس کے بعد جو آپ کے یہ ہیں تبری اور قرطبی، وہ بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے ریفرنسز کے ساتھ، اور اگر جب آپ نے پڑھا ہو تو میں نے دکھایا تھا چین آف نریشن اور کتابوں کے نام بھی، زہری اور سدی، یہ سیاہ ستہ سے باہر کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، جو سیاہ ستہ جو ہے نا کتابیں، یہ خالی اسلام کی کتابیں نہیں، اس سے باہر کی بھی کتابیں ہیں جن کو ہسٹوریکل بکس کہا جاتا ہے. یہ ان کی ریفرنسز ہیں، یہ ان کی تفسیریں، اور ان کے تفسیریں کہہ رہا ہوں، ان کی طرف سے حدیثیں ہیں. سیاہ ستہ کے اندر کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ جناب یہ اسماعیل تھا، کیونکہ وہ لکھ ہی نہیں سکتے. ان حدیثوں کو پروببلی آپ لوگوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہوا ہے جہاں بتا رہی ہوں کہ اسحاق تھا. کیوں؟ کیونکہ بخاری کی اوریجنل بخاری آپ کے پاس ہے نہیں، امام مسلم کی اوریجنل امام مسلم آپ کے پاس ہے نہیں. تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ امام بخاری اور امام مسلم کی کٹی شٹی کتابیں ہیں جو آپ لوگوں نے سنبھال لی، باقی تو آپ لوگوں نے پھینک دی ہیں، اوریجنل تو ہے نہیں. تو میرے پیارے بھائی، یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا اور کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں جو شک و شبہات ہیں وہ سارے کے سارے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اسحاق تھا. اگر پوری قرآن میں یہ جہاں تک میں بھی دیکھ رہا ہوں اسحاق کا آواز ذکر ہو رہی ہے، تو پھر یہ سب کیوں اسماعیل پہ جا رہے ہیں؟ بتایا اگر تو ہے کیوں جا صاف رہے ہیں، صاف لکھا ہے. اور کس طرح بتاؤں؟ نفرت کی وجہ سے. اسلام ایک کہانی ہے بس، جتنی مرضی جھوٹ بنا بنا کے بنا دو. جھوٹ پہ مبنی ہے نا، جھوٹ بولو، جو اس اتنا سے بولو جو کہ اس وہ سے سچ لگنا پہلے شروع ہو جائے. آپ نے ایک ویسے یہ ایک بہت بڑی ایک سچی کہانی ہے. یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی ہٹلر کے پروپیگنڈا منسٹر کی کہ lie enough times that it will start to look like a truth. Lie enough time that it will become truth. جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے. اب آپ دیکھو کہ آپ نے اسماعیل کے بارے میں اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا کہ وہ سچ لگنا شروع ہو گیا آپ کو. حالانکہ قرآن تو اسماعیل کی بات ہی نہیں کرتا. تو اس سے پہلے آپ نے ایک بتایا تھا کہ وہ جو عثمان تھا اس نے وہ قرآن جلا دیا تھا، پھر نیا قرآن لکھا تھا. تو ہاں پہلے جی، والا قرآن پھر کیا تھا اور نیا قرآن کیا ہے؟ اگر اس پہلے والے قرآن میں آپ نے بلایا وہاں اس میں سب کچھ صحیح تھا، تو جو نیکسٹ اس نے لکھا تھا اس میں پھر تو اس میں آپ کے حساب سے کیا اور پہلے والے قرآن میں کیا تھا؟ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ پہلے والے میں کیا تھا تو آپ اصل قرآن تک پہنچ نہیں جائیں گے. جب وہ جلا دیا گیا تو ملے گا کیسے؟ خود سوچیں آپ. شاید یہ اس میں دیکھیں ہی میں آپ کو اسماعیل ایک اور کی آیت بات دینے ہے. لگا ہوں، 29 کی 27 ذرا دیکھیں. اب آپ یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ آیت ذرا پڑھیں. نبوت کس سے چل رہی ہے قرآن کے مطابق؟ اور ہم نے اسے اسحاق دیا اور یعقوب دیا، اور اس کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت اور کتاب. اب اسحاق ابراہیم کا بیٹا کون ہے؟ اسحاق یعنی کہ آئزک. آئزک کا بیٹا کون ہے؟ یعقوب. کس کی نسل میں اللہ نے رکھی ہے نبوت؟ اسحاق اور یعقوب کی. اسماعیل کی نسل میں تو نبوت ہی نہیں ہے قرآن کے مطابق. اگر محمد اسماعیل کی نسل سے ہے تو اسماعیل کی نسل میں تو نبوت ہی نہیں ہے. آپ آیت پڑھے، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب ادا کیا اور اس کی نسل میں ہم نے نبوت اور کتاب رکھ دی.
اسماعیل کو تو اللہ نے قرآن میں سے نکال دیا نبوت میں سے. قرآن کے مطابق اسماعیل کی نسل میں نبوت ہی نہیں ہے. نبوت تو دیکھو, اگر میں کہتا ہوں ابراہیم کی نسل میں نبوت رکھی تو ابراہیم کے دونوں بیٹوں میں نبوت آ سکتی ہے, میں مانتا ہوں آپ کی اس بات کو. لیکن اللہ ابراہیم سے اسحاق اور اسحاق سے یعقوب تک پہنچ رہا ہے, یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب, اور پھر کہہ رہا ہے کہ اس کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت. تو نبوت کس کی نسل میں ہے؟ ابراہیم سے اسحاق, اسحاق سے یعقوب, اور یعقوب کی نسل. اسماعیل تو سائڈ پہ ہٹ گیا, اسماعیل کو تو اللہ نے بیچ میں رکھا ہی نہیں نبوت کے. اب اگر محمد اسماعیل کی نسل سے آیا تو محمد نبی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے مطابق. کیا کریں, چھوڑتے ہیں اسلام؟ جی اسلام, میں نے کہا چھوڑ دیں, اسلام چھوڑ دیں. محمد تو نبوت لے ہی نہیں سکتا اس آیت کے مطابق. یعقوب ابراہیم کا بیٹا تھا یا اسحاق کا بیٹا تھا؟ یعقوب تو اسحاق کا بیٹا تھا. اوکے, تو اس کا مطلب ہے اسحاق والی نسل میں نبوت رکھی ہے نا اللہ نے. اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا اور یعقوب جیسا پوتا, اور ان کی نسل میں ہم نے رکھ دی نبوت. یہ دیکھو, اور we عطا کیا. gave him Isaac and Jacob and placed his descendant prophethood and scripture. دیکھو یار, اب آپ پوتے تک جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ نے اسماعیل کو بیچ میں سے نکالنا ہے. اگر اسماعیل کو نہ نکالنا ہو تو اللہ کہتا ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور اسماعیل دیا اور ان کی نسل میں ہم نے نبوت رکھ دی. پوتے تک جانے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھو نا, ابراہیم کو اللہ نے کون کون سے 2 بچے دیے تھے تمہارے مطابق, اسلام کے مطابق اسماعیل اور اسحاق, رائٹ؟ جی اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, اسماعیل اور اسحاق دیے, یا یہ کہہ رہا ہے اسماعیل اسحاق اور یعقوب دیے؟ اسحاق جیسا بیٹا اور نہیں یعقوب بیٹا, جیسا بیٹا نہیں پوتا یار, دیا. یہ ایسا بیٹا جو ہے نا یہ بریکٹ میں ہے, جیسا پوتا بریکٹ میں ہے. یہ انہوں نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھا کیونکہ آپ کو امب کا پتہ نہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب, ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دیا. اب اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ یعقوب اسحاق کا بیٹا ہے تو آپ کہو گے ابراہیم کے 2 بچے تھے, اسحاق اور یعقوب. عربی قرآن کو دیکھ کے آپ یہ کہو گے یہاں پہ کہ یہ اسحاق اور یعقوب ابراہیم کے ہی دونوں بچے ہیں, جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ یعقوب اسحاق کا بچہ ہے. اور یہ آپ کو کہاں سے پتہ لگا؟ تورا سے. اسی لیے آپ کی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے یعقوب جو ہے وہ اسحاق کا بچہ ہے. تورا سے کسی نے کمنٹ میں لکھا جو کسی نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو. یہ کیا لکھا یار ہے؟ ٹھیک ہے یار, چھوڑو کمنٹ کو یار, گولی مارو ان بغیر تو گولی مارو. آپ مجھ سے بات کر رہے ہو, چھوڑو. اسٹاپ ریڈنگ کامنٹس, اسٹارٹ ریڈنگ وٹ آئی ایم شوئنگ یو. جی کمنٹ آپ نہیں ریڈ کرو, وہ میں دیکھ لوں گا اس ڈنگر کو. آپ میرے پاس رہو, فورگیٹ دیم. قرآن کی عربی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اور ہم نے دیا اس کو اسحاق و یعقوب, کہہ رہی ہے نا. چلا گیا بندہ, ہائے یار. اس کا 0.25% دماغ تو کھل گیا ایڈم صاحب. آ گیا بھائی, آ گیا. ہاں بھائی, قرآن کی عربی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جی بتائیے, یہ کٹ گیا تھا فون. ہاں, عربی آیت قرآن کی کیا کہہ رہی ہے؟ بتائیے سر. میں پوچھ رہا ہوں بھائی, عربی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب, کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے. اگر آپ کو نہ پتا ہو کہ یعقوب اسحاق کا بچہ ہے تو آپ کو یہی لگے گا کہ ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں اسحاق اور یعقوب. جی اوکے, اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِي نبوہ, اور ہم نے اس ڈسینڈنٹ شپ میں, اسحاق و یعقوب کی ڈسینڈنٹ شپ میں نبوت رکھ دی اور کتاب رکھ دی. تو محمد اگر اسماعیل کی اولاد میں تھا تو محمد نبی کیسے ہوا؟
अच्छा, जो आयतें मोहम्मद पे आई है कुरान में, यार ये अब्दुल खान को जरा म्यूट क्यों नहीं किया किसी ने? मैं सूरह करता हूँ मोहम्मद में, यार। सूरह मॉडरेटर मोहम्मद में जरा ध्यान रखो, ये इस टाइप से बंदे जो है ना, इनको जरा हाथ में रखो, इस टाइप की बकवास करने वालों को। मेक श्योर दैट यू गाइस डू इट बिफोर आई सी इट। मेरे देखने से पहले पहले ये मॉडरेटर जरा आंखें खोले यार। ओके जी, सूरह मोहम्मद में आया ना पूरा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा, वो फिर वो भी तो कुरान में आया ना। कुछ नहीं आया सूरह मोहम्मद में कुछ भी। मैं